لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زاغ البصر وما طغى. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کنی سونی اکھ سونے دی، کنی سونی اکھ سونے دی، وکھ دنیا چوں دکھ سونے دی. کنی سونی اکھ سونے دی، وکھ دنیا چوں دکھ سونے دی. کنی سونی دل بچ چاننی ہو جاوے گا، دل بچ چانن ہو جاوے گا. او سامنے صورت رکھ سونے دی، سامنے صورت رکھ سونے دی. وکھ دنیا چوں اکھ سونے دی. کنی سونی اکھ سونے دی، وکھ دنیا چوں دکھ سونے دی. میرے نبی رحمت سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار نے مجھے اور آپ کو اپنے حبیب، اپنے محبوب نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک کونین نے ہمیں اپنے نبی کا کلمہ عطا فرما کر ہمیں ان لوگوں میں سے رکھا ہے کہ جن کی زبانوں پر اللہ کا قرآن بھی جاری ہے، مدینے والے کی محبت کا ترانہ بھی جاری ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو اہل سنت و جماعت میں سے پیدا فرمایا ہے. اہل سنت و جماعت کون ہوتے ہیں؟ یہ سنی کون ہوتے ہیں؟ نہ یہ داڑھیوں کے سائز سے پہچانے جاتے ہیں، نہ پگڑیوں کے رنگ سے پہچانے جاتے ہیں، نہ یہ مدرسے کے نام سے، نہ یہ اپنے پیر فقیر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، بلکہ سنی دو چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں. نمبر ایک یہ ادب کرنے والے ہوتے ہیں، نمبر دو یہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے ادب حضور کی نسبتوں کے لیے گئے، ان کی محبتیں حضور کی نسبتوں کے لیے گئے. میرے دوستو، اس پوری کائنات کو میرے رب قدیر نے اپنے محبوب نبی کے لیے پیدا فرمایا ہے. یعنی یہ کل کائنات اللہ نے میرے تیرے نبی کے لیے بنائی ہے. اللہ نے کل کائنات تیرے میرے نبی کے لیے بنائی ہے. پھر اس پوری کائنات میں سے اللہ کریم نے اپنے پیار کے لیے زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، سیدہ آمنہ کے لال، ہم گناہگاروں کے آقا محمد مختار سید کونین سرور کونوں مکان کو چن لیا ہے.
دوستان گرامی، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس مالک نے میرے اور آپ کے حصے میں اپنے نبی کا میلاد لکھا ہے۔ یار تھکی سبحان اللہ، اس نال نہیں پتہ ہے نا، میں پہلے دسیا کہ تسی لوکاں تھکا چھڑ سو میرے آنے تو پہلے پچھا سی زور لاندے رہے سن انہاں نہ 11 بجے 12 بجے بلاؤ، ہنا نہیں تھک دے تکڑے لوگ صبح آئے تھکے نہیں تھکے، سبحان اللہ بھی منہ چوں نہیں نکلنی۔ اچھا چلو پھر ہن دیکھو نا، یہ ہن امتحان بھی اساں تے پاندے جی، ہن تسی کھواؤ نے سبحان اللہ، تے تسی تارو تازہ اساں دے دو تے پھر وہ کم نہیں تھی کہ بندہ جلسہ ہی لیٹ کر کے شروع کرے تے پھر نالی تقریر۔ لیکن میرے دوستو، یہاں کئی یہاں پر بوڑھے بیٹھے ہیں، کئی یہاں دور دراز کے علاقوں سے چل کے آئے ہوئے ہیں، سردی کا موسم میں وہ دور کی تھکاوٹ بھی ہے۔ یقین کرو اہل سنت و جماعت پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گئے کہ حضور کا پیار ان کی تھکاوٹ بھی اتار دیتا ہے، ان کے بڑھاپے بھی دور کر دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، ہم اہل سنت و جماعت میلاد اور اس پروگرام، اس جلسے، اس محفل کو کہتے ہیں جس محفل میں میرے نبی کی سیرت کی بات ہو، میرے نبی کی صورت کی بات ہو۔ میرے نبی کی سیرت کی بات ہو، میرے آقا کی صورت کی بات ہو، دھیان میری طرف رکھیں، میرے نبی کی سیرت کی بات ہو، میرے نبی کی صورت کی بات ہو، میرے آقا حضور کے عینین کریمین کے تذکرے ہو، میرے نبی کے شفتین طیبین کی باتیں ہو، میرے نبی کے یدین کریمین کی باتیں ہو، میرے نبی کے رجلین کی باتیں، میرے نبی کے دہن، میرے نبی کے بطن، میرے نبی کے بدن، میرے نبی کے نوری جسم، الغرض بس میرے نبی کی سیرت کی بات ہو یا صورت کی بات ہو، ہم سنی اسے محفل میلاد کہہ دیتے ہیں۔ آج کے اس میلاد کے جلسے میں نے آپ کے سامنے حضور کے حسن کی بات کرنی ہے، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میلاد کا جلسہ ہوتا ہے یہ نبی کا عشق دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میلاد کے جلسوں میں حضور کی بے مثلیت کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کی شان عظمیٰ کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو پہلا جملہ ذہن میں رکھو، میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے، میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے، میرا نبی نور ہے تو سب نوروں سے بڑا نور ہے، میرا نبی بشر ہے تو تمام انسانوں سے بڑا انسان ہے۔ میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی بشر نہیں، میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی نور نہیں، اللہ کی کل مخلوق میں میرے نبی کا نور سب سے عالی، میرے نبی کی بشریت سب سے جدا۔ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، بس اتنی سی بات ذہن میں رکھو کہ یہ کل کائنات اللہ نے ہمارے نبی کے لیے بنائی ہے۔ جب یہ سب کچھ اللہ نے میرے تیرے نبی کے لیے بنایا تو پھر خود ہی سوچ رب نے حبیب کو سونا کتنا بنایا ہوگا۔ آج حضور کے حسن و جمال کی بات میں نے صرف جو آیت پڑھی ہے اس کے ذیل اور ضمن میں نے حضور کی آنکھوں کا تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ کسی کے بھی حسن میں جو مرکزی کردار ہوتا ہے وہ بندے کی آنکھوں کا ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کو رب قدیر نے جو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، حدیث نمبر 1، بھئی میرے پاس وقت نہیں ہے میں تمہید باندھوں کچھ کروں، بس اب سنتے جاؤ، شانیں سنو حضور کیا۔ حدیث نمبر 1، حدیث کا راوی مولا علی
او مولا علی کے نام پہ مچلنے والو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن، یہ حدیث صحیح ہے، او علی مومن کے سوا کوئی تجھ سے پیار نہیں کر سکتا، لا یبغضک الا منافق، منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ میرے دوستو، مومنوں اور منافقوں میں فرق کرنے والا نعرہ، فرق کرنے والی ذات مولا علی کی ہے۔ منافق بغض علی کا مریض ہوتا ہے، عاشق حب علی، حب علی رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے دلوں میں مولا علی کا پیار تھا، اسی لیے تو میں نے نام لیا کہ میرے مولا علی نے حدیث سنائی، آپ علی کا نام سن کر خوش ہو گئے۔ یہ آپ کو بھی سلام، آپ کی ماؤں کو بھی سلام، آپ کے باپوں کو بھی سلام، آپ کو سلام اس لیے کہ آپ مومن ہیں، آپ کی ماؤں کو سلام اس لیے کہ آپ کی ماؤں سے کوئی قصور نہیں ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا دوستو، یہ پوری حدیث ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہم آل بیت کا پیار حرامی کے دل میں آ ہی نہیں سکتا۔